کہ ٹھیک ہے دفع کرو جی مجھے کرنا ہی نہیں ہے۔ پھر جو کوئی شبہ کی چیز سے بچ گیا اس نے اپنے دین اور عزت کو بچا لیا۔ سن لو، ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہوتی ہے، اللہ کی چراگاہ اس زمین میں اس کی حرام کردہ چیزیں ہیں۔ کہ پتہ نہیں یہ چیز ٹھیک ہے کہ نہیں، جیسے بعض چیزیں مکروہ ہوتی، ہم شرم کھاتے ہیں، رائٹ؟ اب حلال و طیب کے بارے میں ایک حدیث میں آپ سے شیئر کرتی ہوں، بخاری کی حدیث ہے، 52 نمبر ہے اس کا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے، اور ان دونوں کے درمیان کچھ چیزیں ایسی ہیں جو شبہ والی ہیں اور جن کو بہت سے لوگ نہیں جانتے کہ وہ حلال ہے یا حرام ہے۔ ہماری زندگی میں بہت دفعہ ایسی چیزیں آتی ہیں، تو پھر ہم کیا کریں؟ اگر ہمارے کہیں پہ بھی رسول اللہ نے دیکھیں ایک اصول بتا دیا کہ کہیں پہ آپ کو تھوڑا سا بھی شک ہو کہ یہ پتہ نہیں حلال ہے یا حرام ہے، تو پھر میں کیا کروں؟ اب شک تو آ گیا نا، تو رسول اللہ نے فرمایا تھا پھر جو کوئی شبہ کی چیز سے بچ گیا اس نے اپنے دین اور عزت کو بچا لیا، اور جو کوئی ان شبہ کی چیزوں میں پڑ گیا اس کی مثال اس چرواہی کی سی ہے جو شاہی چراگاہ کے نزدیک اپنے جانور کو چراتا ہے، اور قریب ہے کہ وہ کبھی شاہی چراگاہ میں گھس جائیں اور شاہی مجرم قرار پائیں۔ سن لو، ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہوتی ہے، اللہ کی چراگاہ اس زمین میں اس کی حرام کردہ چیزیں ہیں، پس اس سے بچو، اور سن لو کہ بدن میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، جب وہ درست ہوگا تو سارا بدن درست ہوگا، اور جہاں یہ ٹکڑا بگڑ گیا سن لو کہ وہ ٹکڑا سارا جسم بگڑ گیا، اور وہ ٹکڑا انسان کا دل ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے یہ والی چیزیں جب ہم پڑھتے ہیں نا تو پھر ہمیں احساس ہوتا ہے کہ کبھی ہم بہت دفعہ یہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں یہ چیز ٹھیک ہے کہ نہیں، جیسے بعض چیزیں مکروہ ہوتی ہیں، جیسے ہم شرم کھاتے ہیں، رائٹ؟ تو بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں، یا ہمارے ایون لین دین کے معاملے میں یا کچھ بھی ایسی بات ہوتی ہے، تو اگر کہیں پہ شک ہو رہا اسے بچ جائے کہ ٹھیک ہے دفع کرو جی مجھے کرنا ہی نہیں ہے، میں ایسے ہی خام خواہ کر کے تو یہ تو حرام تو اتنی بڑی چیز ہے کہ میں وہ نہیں لے سکتا، میں اتنا بڑا رزق ہی نہیں لے سکتا کہ ایک نوالا بھی اگر میرے اندر جاتا ہے یا میری اولاد کے اندر چلا جاتا ہے تو 40 دن کی نماز نہیں ہے، تو یہ تو اتنا زیادہ لے کے میں کدھر جاؤں گا؟ تو مجھے یہ کرنا ہی نہیں ہے۔ ایک سیدھا سا رول اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سمجھا دیا نا ہمیں، یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا دیا۔ اب آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاشْكُرُوا نعمت اللہ، کہ اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم صرف اسی کی عبادت کرتے ہو۔ اب شکر ادا کرنے کا جیسے میں نے کہا تھا نا کہ یہ پوری سورہ میں آپ کو بار بار شکر کے بارے میں ملے گا۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے آدم کے بیٹے، تو کیوں کر نعمت الہی کا شکر ادا کرنے سے باز رہ سکتا ہے، حالانکہ شکر کے نتیجے میں اس سے کہیں بڑی نعمت تمہیں عطا ہو جاتی ہے۔ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ نے کوئی ایک نعمت دی ہے، ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کر لیں، اور اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ اس سے بڑی نعمت عطا کریں گے۔ تو یہی بات انہوں نے کہی کہ کیسے تو کیسا انسان ہے کہ جب تجھے کوئی نعمت ملتی تو شکر نہ ادا کرے، جبکہ تجھے پتا ہے کہ اس سے بڑی نعمت مل جائے گی، تاکہ اس سے بڑی لہٰذا تو ہمیشہ ہر نعمت کا شکر ادا کرتا رہے تاکہ اس سے بڑی نعمت تجھے مل جائے۔ سورۃ ابراہیم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اگر تم اللہ میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا، اور پھر وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم نے ناشکری کی ان عذابی لشدید، جو ہم پڑھ رہے ہیں نا ابھی تک کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عذاب کیسے آتا ہے، جو ناشکرے ہوتے ہیں نا ان پہ پھر اللہ کا عذاب آ جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں، پھر میں وہی کہوں گی کہ یہ کھانے پینے کی باتیں ہیں، پھر آگے جا کے ہم سورت پڑھیں گے، ہم سورت آل اعراف تو پڑھ چکے ہیں نا، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ریگولر زندگی میں جو چیزیں کے بارے میں کہا کہ یہ حرام ہے ان کے پاس نہ جانا، کتنی دفعہ میں آپ کو سمجھا چکی نا، وہ والی بھی آیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں یہ کہا تھا کہ انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن، والی ہے، وہ آئے گی آگے بھی، میں آپ کو ڈیٹیل تھوڑی سی جیسا ریمائنڈرز آپ نے پہلے بھی پڑھا ہوا ہے۔ تو دیکھیے شکر کے لیے نا اگر آپ اپنی ذات میں ہی دیکھنا شروع کر دیں، میری آنکھیں، میرا کان، میرے ہاتھ، میری زبان، میرے پاؤں، ہر چیز، چھوٹی چھوٹی نعمتوں کو، اچھا میں ان کا شکر کیسے ادا کروں؟ ہم
اتنی نعمتیں ہیں کہ ہم ساروں کا شکر نہیں ادا کر سکتے، لیکن میں ایٹ لیسٹ کوشش تو کر سکتی ہوں نا۔ تو میری آنکھوں کا شکر کیا ہے کہ جس نے دی ہیں، اس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس چیز سے منع کیا ہے میری آنکھیں وہ چیز نہ دیکھیں، جو بات سننے سے منع کیا میں وہ باتیں نہ سنوں، جو بات کہنے سے منع کیا میری زبان وہ ادا نہ کرے، یہ شکر ہے۔ وہ جگہ جہاں پہ اللہ نے جانے سے منع کیا میرے پاؤں اس جگہ پہ نہ جائیں، یہ اللہ کا شکر ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم شکر کی وسعتوں کو سمجھ سکیں، آمین ثم آمین۔ پھر دیکھیے کہ ابلیس، اس کو یہ پتہ تھا کہ شکر اتنی بڑی نعمت ہے، اگر آدم کو یہ پتہ چل گیا کہ اس کی کتنی برکات ہے تو وہ تو پتہ نہیں کیا کچھ حاصل کر لے گا، تو اس نے اسی پہ وار کیا۔ اس نے دیکھیے یہ تھا سورۃ الاعراف میں کہ ابلیس نے کہا نا کہ ہم نے یہ پڑھا تھا کہ میں دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا۔ اسی آیا کا اگلا سینٹنس پتہ ہے کیا کہا تھا ابلیس نے؟ کہ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کہتا ہے ملعون کہ تو نہیں پائے گا، اکثر لوگوں کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ اس نے شکر گزاری کرنی نہیں دینی، اس نے اتنی چیزیں ہمارے سامنے رکھ دینی ہے۔ دیکھیں میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ جب کوئی ایسا کام کرتے ہیں نا، جب دل میں ہوتا ہے کہ اچھا یہ کروں کہ نہیں کروں، یا میرا دل نہیں کر رہا یہ کام کرنے کو، یا بھی یہ عبادت کرنے کو دل نہیں کر رہا، اور آپ جب کریں نا اور اس کو ہمت کر کے کرنا شروع کر دیں، تو کیونکہ آپ شیطان کو ہرا رہے ہوتے ہیں، تو آپ کی جنگ شیطان سے اپنے نفس کے ساتھ چل رہی ہوتی ہے نا، تو مسکرایا کریں کہ دیکھا میں نے ابھی اس کو ہرا دیا، دیکھا میں نے آج بھی اس کو ہرا دیا۔ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا غرور ہوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا تھا، کہا کہ میرے بندوں کا تو کچھ نہیں کر سکتا، تو میں اپنے اللہ کی بندی ہوں، میں اس کے ساتھ جنگ کر رہی ہوں، تو آپ سوچیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنے خوش ہوں گے۔